بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس کے اندر خصوصی طور پر کہ 3 اعمال ایسے ہیں جسے خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بطور حکم ادا کرنے کا فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک تو ذکر ہو گیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم، اس کے حوالے سے بات آ گئی تھی کہ تلاوت قرآن کریم کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے اور تلاوت میں ہمیں کتنے پارے اور کن کن صورتوں کو اعمال میں رکھنا چاہیے۔ آیت کا دوسرا جز ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ پہلی چیز تو ہو گئی تلاوت قرآن کریم، دوسری چیز ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ یاد رکھیں عربی کے اندر نماز کے ادائیگی کے لیے ادی الصلاۃ آتا ہے، یا اصلی الصلاۃ کا لفظ آتا ہے کہ نماز پڑھ لیجئے، نماز ادا کر لیجئے۔ لیکن آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر جگہ پہ قرآن کریم میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے۔ قائم کرنے کا معنی آتے ہے بالکل سیدھا کسی چیز کو رکھنے کو قائم عربی میں کہتے ہیں، اسی سے قیام بنائے، کھڑے ہونا۔ تو قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ نماز کے اندر جو اوصاف ہیں، جو نماز کے شرائط ہیں، جو واجبات اور آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور ان آداب کی رعایت کے اندر 2 چیزیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور عمومی طور پہ ہم سے 2 چیزوں میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، خصوصاً فجر کی۔ فجر میں ہم اپنا حال دیکھیں، اگر ہم اکثر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو فجر کی نماز کیا ہے، غفلتوں میں ڈوب جاتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر میں سوتا رہا اور نیند اس پر غالب رہی، وہ نماز کے لیے نہ اٹھ سکا، تو پورے دن خیر سے محروم رہے گا۔ دن بھر جو اللہ خیر دینے والے ہیں، رزق کے اندر، کاموں کے اندر جو برکتیں اللہ دینے والے، پورے دن برکتوں سے محروم رہے گا۔ اب ہم اپنا محاسبہ ہے، ہماری نمازوں کا کتنا وقت فجر میں نکلتا ہے۔ اور یاد رکھیں سب نماز پانچوں کی پانچوں بڑی شاندار ہے، لیکن اگر غور کریں گے نا، سب سے شاندار نماز جو ہے وہ فجر کی ہے۔ غور کریں کبھی، اگر کسی کو فجر کی نماز کا لطف آ جائے نا تو کبھی بھی نہ چھوٹے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں تو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص طور پر فرشتے فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں تو عجیب سرور ہوتا ہے۔ اور اگر قاری صاحب بھی ماشاءاللہ بہترین قرات کر دے پھر تو سونے پہ سہاگا مزہ ہی آ جائے۔ تو فجر کی نماز میں جتنا سکون اور جتنا اطمینان اور جتنی راحت اور جتنا اللہ سے تعلق فجر کی نماز میں نصیب ہوتا ہے، آپ غور کریں، نماز تمامی اعلیٰ ہیں، لیکن اوقات کی خصوصیات کی وجہ سے ان میں کچھ نہ کچھ تفاوت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم نماز انتظار صلاۃ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ انتظار صلاۃ سے مراد یہ کہ نماز کو تھوڑا انتظار کریں۔ عمومی طور پہ ہماری بھاگ دوڑ والی نماز ہوتی ہے، بس جلدی جلدی بھاگے، جیسا تیسا استنجا کیے، وضو کیے، بھاگ کے آ کے کھڑے ہو گئے، اب رکعت میں ہی اپنے ہاتھوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں۔ یہ نہیں، انتظار صلاۃ کے معنی ہے کہ نماز میں آئیں، کم سے کم 5-10 منٹ پہلے آئیں، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں، سنت کا وقت ہے تو سنت پڑھیں، کچھ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اتنی دیر اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کو 2-3 منٹ منائیں، پھر فرض نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی حاضر ہو اور یوں ہی ہانپتے کانپتے حاضر ہو جائے، اور یوں ہی کپڑوں کا بٹن کھلا ہوا ہو، کپڑے اوپر ہوں، کبھی دربار عالیہ میں اس طرح سے کوئی داخل ہوا ہے؟
اسے تو باہر سے گیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو وہ شاہانوں کے شاہاں، ہاں اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ، ہم اس کے دربار میں اس طرح سے آئیں تو بتائیں کیا ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ ذکر ہی میں دل نہیں لگتا، نماز میں غفلتیں رہتی ہیں۔ آپ اس نمازوں کا ذرا غور کر کے دیکھیں، وہ نماز جو ہم بھاگ دوڑ کے پڑھتے ہیں پوری 4 رکعت ہو نا، اس میں انسان کا ذہن ادھر ادھر منتشر رہتا ہے، دل نمازوں میں لگتا ہی نہیں۔ اور وہ نماز جو اطمینان سے وضو کیا ہو، آرام سے آ کے پہلے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا ہو، تلاوت قرآن کریم کچھ ہوئی ہو، پھر نماز میں کھڑے ہو، دیکھو 50 سے 60% نماز میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ عام طور پہ نمازوں میں دل نہ لگنے کی شکایتیں بہت کرتے ہیں، اس کا آسان نسخہ یہ ہے انتظار صلاۃ، نماز کو انتظار کے ساتھ پڑھیں۔ تو دوسرا جز تھا اقیم الصلاۃ، نماز کو انتظار صلاۃ کے ساتھ پڑھیں۔ یہ دوسرے جز پہ میں بات کو موقوف کرتے ہوئے چند محرم کے حوالے سے کچھ مختصر سی بات میں کر دوں تاکہ تفسیر بھی ہو جائے اور محرم کے حوالے سے کچھ بات آ جائے۔ محرم کے حوالے سے زیادہ کچھ نہیں کہنا، بس یہ ہے کہ محرم کی جو فضیلتیں ہیں پیاروں، وہ فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس وقت دنیا آسمان بنایا تھا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی 4 حرم، اللہ تعالیٰ نے جس وقت زمین آسمان کو بنایا تھا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلتوں کو رکھ دیا تھا۔ یہ محرم کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ 2 دن کے روزے ہوتے ہیں، 9 10 یا 10 11۔ بہتر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو بطور وجوب آپ 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور جب روزوں کی فرضیت ہو گئی تو آقا کریم نے کہہ دیا اب یہ روزے فرض نہیں رہے، جس کو رکھنا چاہے بطور مستحب رکھ سکتا ہے۔ بہتر ہے متابعت کے لیے آپ 10 رکھ لیں، 9 ساتھ میں ملا لیں یا 11 ملا لیں۔ کسی کو اگر طاقت نہیں ہے، شیڈیول ٹائٹ ہے، تو صرف 10 کا رکھ لے، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ روایت میں آتا ہے کوئی اگر روزہ رکھے گا تو 1 سال گزشتہ گناہ صغیر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور یہ عاجز عمومی طور پہ کہتا ہے جہاں پر بھی گناہوں کی معافی آئے وہاں پر ہم کیا کریں، گناہ کبیرہ سے بھی معافی کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ کبیرہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی پورے کے پورے کیا ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ کتنا اچھا موقع ہے، اور اتفاق سے آپ دیکھیں یہ موقع چھٹی ہی کا ہی آ رہا ہے۔ تاریخ بنے گی آج 7 ہے، جمعہ کل 8 ہے، 9 10 سنیچر اتوار آ رہا ہے۔ نارملی انسان کو ویکینڈ میں چھٹی ملتی ہے، ویکینڈ میں نہ بھی ملے تو اتوار کا دن تو 10 ہے، آرام سے انسان پہ 1 دن کا روزہ تو کم سے کم رکھ ہی سکتا ہے۔ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ رکھیں۔ اور محرم کو یاد رکھو، ایک بات بس ذہن میں رکھیں، ہمارے ان سال کی ابتدا جو ہے وہ شہادت سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شہادت سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے سال کی انتہا قربانی پر ختم ہوتی ہے۔ نہیں بات سمجھ میں بھائی؟ محرم میں سب سے پہلی شہادت کس کی ہوئی ہے؟ ایک محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی شہادت یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی۔ 10 محرم کو بہرحال شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اہل خانہ کے راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ ہاں، تو اس شہادتوں کا تو ہمارے مہینے کی بنیادیں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شہادتوں پر شروع ہوتی ہیں، اور ہمارے اختتام کس پر ہوتا ہے؟ ذی الحجہ، قربانی پر ہوتا ہے۔ تو جس قوم کی ابتدا شہادتوں سے ہو، جس قوم کی انتہا قربانی پر ہو، تو وہ قوم کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ ہاں، بنیاد یہ ہے کہ ہماری بنیادوں کے اندر یہ پڑا ہوا ہو کہ ہاں جذبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جان مال لٹانے کا جذبہ ہو، یہ جذبہ لے کے چلیں گے سال بھر، تو جب قربانی آئے گی تو لٹانا آسان ہو جائے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو بہرحال مختصر سی بات بس کرنی تھی۔ ایک تو نماز کے حوالے سے اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں، اور محرم کے حوالے سے عاجز نے جو بات بتائی کہ ابتدا اور انتہا کو یاد رکھیں۔ دوسری چیز جو روزہ رکھنا ہے، روزہ ضرور رکھیں پیارو۔ اللہ کو منانے کا بار بار موقع آتا ہے، اگر ہم اللہ کو نہ منا سکے اور اگر ہماری زندگی بغیر اللہ کے منائے ہوئے چلی گئی تو اس سے بڑا زوال کچھ نہیں پیارو، اس سے بڑا ہمارے لیے زندگی میں زوال کچھ نہیں کہ ہم دنیا سے چلے گئے اور اپنے رب حقیقی کو نہ پہچان سکیں۔ انشکر لی ولی والدی، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی شکریہ ادا کر، والدین کا بھی کر۔ میں رب حقیقی ہوں، والدین رب مجازی ہے، شکریہ تو کچھ ادا کر۔ تو یہ موقع آتے ہیں رب کو منانے کے، خوب منائیں۔ آج شب جمعہ ہے، خوب تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو منائیں۔ ہاں، ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے،
ایک آہ دل سے نکلتی ہے، ہم رات میں اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے نا؟ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اٹھ کر رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔